بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے روایت حدیث اور اقسام حدیث۔ علم حدیث بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو علم روایت کہتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جس کو علم درایت کہتے ہیں۔ علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلے سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے لے کر ہم تک پہنچی ہے۔ روایت، سند، راوی کا سچا یا غیر سچا ہونا، راوی کا کردار، راوی کا حافظہ، یہ ساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔ علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن پر اور حدیث کے اس حصے پر ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے عبارت ہے۔ یہ میں اپنے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں، اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک کتاب ہے اور ساری سیاہ ستہ اس میں شامل ہے۔ مکمل سیاہ ستہ کا نسخہ ایک والیوم میں ایک ہمارے دوست نے شائع کیا ہے، جس میں ساری کی ساری 6 کتابیں شامل ہو گئی ہیں۔ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں جس میں پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں علم روایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کا باب نمبر 5 ہے۔ باب کا عنوان ہے باب ای الاسلام افضل، سب سے اچھا اسلام، سب سے افضل اسلام کس کا ہے یا کون سا ہے۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ ابن عبد اللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں کچھ نام آئے ہیں، یہ ان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی۔ سعید ابن یحییٰ ابن سعید القرشی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابی، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، یعنی یحییٰ ابن سعید القرشی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ، یہ ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو مشہور صحابی ہیں ان کے پوتے تھے، ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ۔ وہ اپنے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ سند ہے، اور سند سے متعلق جتنے مسائل و معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کو خارجی مطالعہ حدیث یا خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے، حدیث کے سورس اور ماخذ کا مطالعہ کر کے یہ بتا چلایا جائے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ راوی جن جن سے یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں یہ کن کن صفات کے حامل تھے، ابھی ان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس جس راوی سے روایت کیا ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری پہلے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً ملاقات ہوئی ہے اور واقعتاً انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔ امام مسلم کے نزدیک یہ تحقیق ضروری نہیں ہے، اگر وہ دونوں معاصر ہیں، ایک علاقے میں رہتے تھے، دونوں کی ملاقات کا امکان تھا، تو امام مسلم کے لیے یہ کافی ہے، وہ آگے تحقیق نہیں کرتے۔ امام بخاری یہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ثابت ہوئی ہو، اس کے بعد پھر ان سے وہ روایت لیتے ہیں۔ یہ سارے مسائل اس میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے بعد متن حدیث کا معاملہ آتا ہے، یعنی اس ارشاد گرامی کا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس ارشاد گرامی کا مطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جس
فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی، اس فن کا نام ہے علم درایت۔ لہذا پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں۔ علم روایت میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحمل کیسے کیا۔ راوی کے دو کردار ہیں علم حدیث کے بارے میں۔ ایک کردار تو اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث حاصل کی، ایک کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو کہتے ہیں تحمل اور ایک کو کہتے ہیں ادا۔ تحمل کا ترجمہ آپ انگریزی میں کر سکتے ہیں ریسیپشن، اور ادا کا ترجمہ کر سکتے ہیں ڈیلیوری۔ جب اس نے حدیث کو ریسیو کیا اور جب آگے ڈیلیوری کی، یہ دو الگ الگ سٹیجز ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحمل حدیث سے کیا مراد ہے۔ تحمل حدیث یعنی جب وہ حدیث کا مواد حاصل کر رہے ہیں وہ راوی، اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو سماع کہلاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست استاذ کی زبان سے، شیخ کی زبان سے سنا ہو، شیخ نے حدیث پڑھ کر ان کو سنائی ہو اور سنانے کے بعد اجازت دی ہو، یہ طریقہ سماع کہلاتا ہے اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ شاگرد نے استاد کے سامنے قرات کی ہو اور قرات سننے کے بعد استاد نے اس کی اجازت دے دی ہو کہ یہ تمہاری قرات درست ہے، اب اس طرح تم آگے میرے حوالے سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔ تیسرا درجہ اجازت کا ہے۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ استاد نے کسی صاحب علم کو جس کے علم، تقوی، اخلاص پر بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ یہ شخص علم حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کی اجازت اس کو دے دی ہو۔ یہ طریقہ اجازت کا آج بھی رائج ہے، ماضی میں بھی رائج تھا، اور ایک دوسرے کو اجازت دینے کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تین درجے تو وہ ہیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں، اور صحاح ستہ کی اکثر احادیث انہی تین طریقوں سے آئی ہیں، زیادہ سماع کے طریقے سے اور کچھ حصہ قرات کے طریقے سے اور تھوڑا حصہ اجازت کے ذریعے جو بہت تھوڑا ہے۔ ان تین کے علاوہ بقیہ طریقوں سے صحاح ستہ میں کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد طریقہ ہوتا ہے مناولہ کا طریقہ۔ مناولہ کے معنی حوالے کر دینا یا کسی کے کو سونپ دینا۔ مناولہ سے مراد یہ ہے کہ شیخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے، ایک حدیث ہے، اس میں 100 ہیں یا 200 ہیں یا 500 ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ کسی کو دستی طور پر حوالے کر دیا جائے کہ آپ یہ کتاب میرے سے لے لیں، یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس میں جو روایات ہیں وہ میری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں رائج نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدون ہو گیا، کتابیں مرتب ہو گئیں، مجموعے مستند طور پر تیار ہو گئے، تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی رائج ہو گیا کہ ایک شیخ اپنے لکھا ہوا مجموعہ دوسرے کو، اپنے شاگرد کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ لو اور اس کی بنیاد پر تم روایت کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، اور صحاح ستہ میں اس کی کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو طبقہ 2 کی کتابیں ہیں ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقے کے مطابق نہیں ہے، اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد پانچواں طریقہ تھا مکاتبہ کا، کہ کسی استاد نے شاگرد کو کوئی حدیث لکھ کے بھیجی اور لکھ کے بھیجنے کے بعد اس کی اجازت بھی دے دی، یا شاگرد نے استاد کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ فلاں حدیث یا اس مضمون پر کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے، آپ براہ کرم مجھے مطلع فرمائیں، استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کر دیا۔ یہ طریقہ مکاتبہ کہلاتا تھا۔ بظاہر آپ کو خیال ہوگا کہ اس کا درجہ تو پہلے ہونا چاہیے، لیکن اس کا درجہ بعد میں تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے ذرائع آمد و رفت کے حساب سے جب سفر کرنے میں 6 مہینے سال لگتا تھا، یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پہنچی ہے، جو فرض کیجئے کہ نیشاپور میں یا سمرقند میں یا بخارا میں بیٹھ کر کسی نے لکھی اور وہ قاہرہ میں کسی کے پاس 8 مہینے کے بعد پہنچی، اب قاہرہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے یہ تعین بڑا دشوار تھا کہ یہ تحریر اسی کی تحریر ہے جس کی بتائی جا رہی ہے یا کسی اور نے لکھ کر اس کی طرف سے منسوب کر دی ہے، چونکہ اس کا امکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجود نہیں ہے، آپ کو کوئی خط
सऊदी अरब से, मक्का मुकर्रमा से आता है, आप टेलीफोन पर मालूम कर लें कि वाकई ये खत उनका है कि नहीं है, अगली मरतबा विजिट में तस्दीक कर लें। तो आज किसी तहरीर की तस्दीक करना बहुत आसान है। आज अगर तहरीर के जरिए हदीस की रिवायत हो तो इसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा, लेकिन उस जमाने में जब ये तस्दीक और तायीन बड़ी दुश्वार थी, इसलिए मुहद्दिसीन ने इस दर्जे को बाद में रखा और ये 5वां दर्जा है। छठा दर्जा एलाम कहलाता था। एलाम के माने इत्तला करना और बता देना कि फला जगह या फला तहरीर या फला शख्स के पास जो अहादीस हैं वो मुस्तनद हदीसें हैं और तुम मेरी तरफ से उनको हासिल कर सकते हो और लेकर रिवायत कर सकते हो। ये तरीका भी सियाह सित्ता में से किसी किताब में इख्तियार नहीं किया गया, तबक़े दोम की किसी किताब में इख्तियार नहीं किया गया। ये बहुत बाद में उन किताबों में इख्तियार किया गया जो तबक़े सोम या तबक़े चहारुम की किताबें हैं। फिर वसीयत का तरीका था कि शेख ने वसीयत की कि मेरे पास जो मजमुआ है ये मेरे बाद फला शख्स को दे दिया जाए और उस शख्स को इजाजत दे दी जाए कि मेरी तरफ से इनकी रिवायत करे। मुस्नद इमाम अहमद में कुछ रिवायात हैं जो वसीयत के जरिए से इमाम अहमद के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न अहमद को पहुंची थी। उसके बाद एक तरीका विजादा कहलाता था। विजादा ये 8वां और आखिरी तरीका है जिसके बारे में तमाम मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि इसकी बुनियाद पर रिवायत उस वक्त जायज नहीं थी। उस वक्त के लफ्ज पर गौर फरमाइएगा, उस वक्त विजादा के तरीके से रिवायत जायज नहीं थी। विजादा का मतलब यह था कि किसी बड़े मुहद्दिस की कोई तहरीर बाद में किसी शख्स को मिले और वो उसकी बुनियाद पर रिवायत करे, ये जायज नहीं समझा गया, इसलिए कि ये तायुन बड़ा दुश्वार था कि ये तहरीर जो दस्तयाब हुई है ये वाकई उसी शेख की तहरीर है या जब लिखी गई तो क्या शेख ने उसको देखकर वेरीफाई कर दिया था कि ये सही लिखा गया है। इसमें गलती का चूंकि इम्कान मौजूद था इसलिए विजादा की बुनियाद पर रिवायत की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन आज विजादा की बुनियाद पर रिवायत की इजाजत है, इसलिए कि ये सियाह सित्ता छपी हुई सामने मौजूद है और हजारों इंसानों ने इन किताबात में और इशाअत में हिस्सा लिया है। बड़े बड़े जय्यद अहले इल्म और मुहद्दिसीन ने इन किताबों की प्रूफ रीडिंग की है और ये हर जगह दस्तयाब हैं। आज किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि सही बुखारी का कोई ऐसा नुस्खा शाये कर दे जिसमें अगलात हों, जिसमें इल्हाकात हों। इसलिए आज ये उतना ही यकीनी है जितना कोई भी तरीका यकीनी हो सकता है। इसलिए आज मेरे और आपके लिए जायज है कि हम सही बुखारी का नुस्खा सामने रखें और उसमें से हदीस बयान करें और तयक्कुन के साथ ये बात दूसरे को बताएं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। ये 8 तरीके तहम्मुल हदीस के थे और यही तरीके अदा के तरीके भी थे। एक शख्स ने इन तरीकों से हदीस हासिल की, उसके लिए तहम्मुल है, लेकिन जिससे हासिल की उसके लिए अदा है। जब वो आगे चलकर दूसरे को ये कन्वे करेगा, दूसरे को डिलीवर करेगा ये मालूमात, तो इनके लिए अदा होगा, उसके लिए तहम्मुल होगा। तो तहम्मुल और अदा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इन हदीस के तरीकों की हद तक ये एक ही चीज के दो रुख हैं। अच्छा, उसके बाद इजाजा का तरीका हमारे सामने आता है। इजाजा ये होता था कि शेख ने, और ये तरीका आज भी राइज है, कि किसी बड़े मशहूर शेख हदीस से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको ये बताया कि आपने इल्म हदीस हासिल किया हुआ है, उन्होंने आपका इम्तहान ले लिया। इम्तहान लेने के बाद ये यकीन उनको हो गया कि अब आपकी सलाहियत और इस्तात है, आपसे पढ़वा के सुन लिया जगह जगह से। अब उसमें हदीस के मतन में किसी कमी बेशी या इख्तलाफ का इम्कान नहीं है, इसे किताबें छपी मौजूद हैं। अब सिर्फ ये तयक्कुन और तायुन बाकी है कि आपकी ये सलाहियत है कि आप हदीस का मतन पढ़ के उसको आगे बयान कर सकें। ये तयक्कुन करने के बाद वो आपको इजाजत दे देते हैं, लिखकर आपको सनद दे देते हैं। इस तरह की सनदें लोग हासिल करते चले आए हैं। मेरे पास भी इस तरह की बहुत सी सनदें हैं और ऐसे अहले इल्म से मुलाकात होती रहती है कि जिनकी सनद लेना एक शरफ और एजाज की बात होती है। ये चीज इजाजा कहलाती है। इजाजत मुतय्यन किताब की भी हो सकती है कि उन्होंने सही बुखारी की कुछ अहादीस आपसे सुनी और यकीन करने के बाद कि आप सही बुखारी पढ़ सकती हैं, आपको इजाजत दे दी। ये भी हो सकता है कि पूरी सियासत की इजाजत हो। ये भी हो सकता है कि अपनी खास सनद की इजाजत हो कि फला सनद से जो किताब मैंने पढ़ी है उसकी इजाजत है। इस तरह की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, लेकिन ये इजाजत हमेशा मुतय्यन और तयशुदा उमूर की होनी चाहिए। गैर मुतय्यन और मुबहम
چیزوں کی اجازت جائز نہیں ہے. مثلاً کوئی شیخ آج یہ کہیں کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی، تو یہ مبہم چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے. خود ان کو کیا ان تمام احادیث کی اجازت ہے، اور تمام احادیث سے کیا مراد ہے؟ احادیث کے بہت سے مجموعے ہیں، بعض مجموعے مروج ہیں، بعض مجموعے زیادہ مروج نہیں ہیں. تو متعین مجموعے کی اجازت دی جائے، یہ بات تو ہمیشہ درست سمجھی گئی اس وقت سے جب سے کتابیں مدون ہو کر عام ہو گئیں، شائع ہو گئیں، اور ان میں کسی قسم کی رد و بدل کا یا بھول چوک کا امکان نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود بھی مبہم اور جنرل اجازت، ایبسٹریکٹ اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کرنے کی اجازت ہے، یہ آج بھی درست نہیں ہے، پہلے بھی درست نہیں تھا. اچھا، مناولہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دستی طور پر طالب علم کو دے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں یہ شرط تھی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت سے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. اگر اجازت ہے تو شاگرد کو ان کو آگے بیان کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہے تو پھر ان استاد کے حوالے سے وہ آپ روایت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کسی شیخ حدیث سے ملیں اور وہ آپ کو صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دے دیں، تو صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دینا اور چیز ہے، اور ان کی سند پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا اور چیز ہے. اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد، آپ کے صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دیں ساتھ کے ساتھ، تو مناولہ معتبر ہوگا، ورنہ محض مناولہ معتبر اجازت کے معاملے میں یا روایت کے معاملے میں نہیں ہوگا. جہاں تک مکاتبت کا تعلق ہے، مکاتبت کے ساتھ اگر تیقن کے ساتھ یہ اجازت بھی شامل ہے اور یہ یقینی ہو جائے کہ یہ تحریر انہی بزرگ کی ہے. ماضی میں اس کا تعین ایسے ہوتا تھا، مثلا امام بخاری نے ایک بزرگ کو خط لکھا اپنے استاذ کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں حدیث کے فلاں فلاں ورژنز یا روایات بھی موجود ہیں، آپ براہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں. انہوں نے امام بخاری کو متن لکھ کے بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی گواہان بھی بھیجے. ان گواہوں نے جو مستند معتبر گواہ تھے آ کے امام بخاری کے سامنے گواہی دی کہ ہمارے سامنے انہوں نے اپنے قلم سے یہ تحریر لکھی تھی اور اپنی مہر لگائی ہے، یہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ تحریر انہی کی لکھی ہوئی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر روایت کی جا سکتی ہے. اور امام بخاری نے 1-2 مقامات پر مکاتبہ مال اجازہ مع شہادہ، 2 شرطوں کے ساتھ، گواہی بھی اور اجازت بھی، یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر وہ عام مکاتبت سے اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری نے ان کی اجازت دی ہے. امام بخاری یا امام مسلم کے یہاں 1-2 احادیث جو مکاتبہ کی بنیاد پر روایت ہوئی ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں: اخبرنی فلان کتابتاً بخطہ، فلاں بزرگ نے مجھے اطلاع دی کتابتاً تحریری طور پر، بخط ہی اپنے رسم الخط میں، اپنی ہینڈ رائٹنگ میں مجھے لکھ کر اجازت دی. اور بعض جگہ اس کا بھی التزام ہے کہ فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں، جنہوں نے حلفیہ میرے سامنے بیان کیا کہ یہ ان بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے. یہ تحمل کے طریقے تو علم روایت سے متعلق ہیں، ان کا براہ راست تعلق علم روایت سے ہے. دوسرا شعبہ علم درایت کا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا، جس میں ایک محدث داخلی ذرائع سے یہ تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے گئے ہیں وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. علم روایت کو خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں اور علم درایت کو داخلی نقد حدیث بھی کہتے ہیں. خارجی نقد حدیث کا زیادہ دار و مدار نقل پر ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں، راوی نے جو کچھ آپ کو بیان کیا، یا اس راوی کے بارے میں ائمہ نے جو کچھ قرار دیا کہ وہ کس درجے کے راوی ہیں، یہ ساری چیزیں نقل سے آپ تک پہنچی ہیں، آپ کی عقل کا اس میں زیادہ دخل نہیں ہے. اس لیے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے. علم درایت کا اکثر و بیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود غور و خوض کر کے دلائل سے یہ پتہ چلایا کہ یہ ارشاد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کے کچھ قواعد اور احکام ہیں. علم روایت میں سند اور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے، اور علم درایت میں
متن سے اور متن اور سند کے آپس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جو متن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا ہے، کمزور ہے کہ مضبوط ہے، اور جو راوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجے کے انسان ہیں۔ یہ علم درایت کا مضمون ہے۔ علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔ علم اصول حدیث میں یوں تو اور بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ مسائل علم اصول حدیث میں ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔ علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو شرائط راوی کی کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے، تحمل کی شرائط کیا ہے ان سے بھی بحث ہوتی ہے، ادا کی شرائط کیا ہے ان سے بھی بحث ہوتی ہے، اور راوی کی حد تک شروط تحمل اور شروط ادا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ راوی کی سب سے پہلی شرط تو یہ کہ وہ مسلمان ہو، اس شرط میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ راوی کے لیے مسلمان ہونا تو سب سے پہلی شرط ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی ایسا واقعہ نقل کرتے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوں جو انہوں نے اس وقت سنا ہو یا دیکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اکثر و بیشتر محدثین کی رائے ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے، اور صحابہ چونکہ سب کے سب عدول ہیں، اس لیے صحابی ہونے کے بعد جب وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں اسلام سے پہلے کی بھی، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ایک تعمل جو بعض حضرات کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد اگر انہوں نے کوئی ارشاد گرامی حضور کا سنا تو جتنی محبت اور احترام اور عقیدت سے اس کو سنا ہوگا اور جتنے اہتمام سے یاد کیا ہوگا، اتنا اہتمام شاید اس وقت نہ کیا ہو جب وہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں۔ اسلام میں داخل جب تک نہیں ہوئے تھے اس وقت تک حضور کے ارشادات کی ان کی نظر میں وہ اہمیت شاید نہ ہو جو بعد میں ہوئی ہو، تو کتنا یاد رکھا، کتنا یاد نہیں رکھا۔ اس لیے اس نقطہ نظر سے محدثین نے اس پہ غور کیا ہے، اور صرف وہ معاملات قبول کیے ہیں جن معاملات میں کسی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگرچہ ایسی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں، اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یا نوجوانی کے واقعات ہیں اور حضور کے حالات اور کیفیات ہیں جس میں بہت زیادہ یادداشت اور حافظے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور آپ سے مخاطب ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے شریک تھے، آپ نے کبھی کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہی، آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبھی کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ سچی بات فرمائی۔ یہ چیز وہ ہے جس کے بارے میں کسی خاص یادداشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں، یہ چیز ہے جو ہر ایک کو یاد رہ سکتی ہے۔ اس طرح کی کچھ احادیث ہیں جس کے بارے میں محدثین کی غالب اکثریت کا خیال ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کے علاوہ بقیہ راویوں کے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ استثناء صرف صحابہ کے ساتھ ہے۔ اسلام کے بعد دوسری شرط ہے عدالت کی۔ عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی بہت سی تعبیریں اور تشریحیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا قانونی مفہوم ہے جو کم سے کم ہونا چاہیے، اس سے کم کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کم سے کم مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی اچھائیاں اس کی کمزوریوں سے زیادہ ہوں، من غلبت حسناتہ علی سیئاتہ، جس کی حسنات اس کی کمزوریوں سے برائیوں سے زیادہ ہوں، وہ عادل ہے، اس کو عدالت حاصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ معاملہ علم حدیث کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لیے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور عدالت کی بعض ایسی شرائط بھی شامل کی جاتی ہیں جو عام طور سے عدالت کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں ایک شرط و بنیادی یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں اخلاق اور مروت کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے۔ اخلاق اور وقار اور سنجیدگی کا جو معیار ایک اچھے اور انتہائی اعلیٰ پیمانے کے انسان میں ہونا چاہیے، اونچے کردار کے انسان میں ہونا چاہیے، وہ معیار اور کردار پایا جاتا ہو۔ بہت سی چیزیں شریعت میں جائز ہوتی ہیں، گناہ یا حرام نہیں ہیں،
لیکن وہ ایک اعلیٰ کردار کے انسان کے شاعر شان نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص جو راوی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آگے پہنچا رہا ہے، اس کا کردار، اخلاق اور مروت میں بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. ایک تو بنیادی شرط یہ ہے. دوسرے، دینی معاملات میں فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کردار کا انسان ہو. کبھی کبھار کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے. کبھی کبھار کسی فریضے میں کوتاہی ہو جائے، یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے. لیکن کسی کی شہرت ہو کہ یہ فلاں فریضے کی پابندی نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسہ ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ شخص نماز کا پابند نہیں ہے، عادتاً پابندی نہیں کرتا، یہ شخص فلاں برے کام میں جو حرام ہے مبتلا ہے، ایسا شخص پھر عادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملے میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری شرط ہوئی. تیسری شرط یہ کہ وہ عاقل و سمجھدار انسان ہو، بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو. بعض لوگ بڑے نیک ہو سکتے ہیں، بڑے متقی ہو سکتے ہیں، لیکن کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے ہیں. تو عقل اور فہم میں وہ اونچے درجے کا انسان ہو. کم از کم جو بات اس نے سنی ہے اس کو سمجھا ہو، اس کو یاد رکھا ہو اور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق و سباق کی یہ بات تھی اور اس کا مفہوم کیا تھا. بے عقل آدمی کی بات یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جس نے تحمل کے وقت وہ کم عقل تھا لیکن ادا کے وقت اس میں عقل پوری ہو گئی، مثلا 5 سال کا بچہ تھا، 6 سال کا بچہ تھا، جب اس نے تحمل کیا تو کیا بعد میں اس کو ادا کر سکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین اکثریت کا خیال یہاں بھی وہی ہے جو اسلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ استثناء ہو سکتا ہے، غیر صحابی کے بارے میں نہیں ہو سکتا. اگر ایک بچہ 5 سال کی عمر میں کوئی حدیث سنتا ہے کسی تابعی سے یا تبع تابعی سے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شک رہتا ہے کہ یاد رہا کہ نہیں یاد رہا. لیکن ایک صحابی اگر کوئی اپنا ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو اپنے بچپن کا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد گرامی یا تقریر یا عمل سے متعلق ہے اور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری اور اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے بچپن میں حضور کی بارہا زیارت کی، بہت سے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کیا اور عام طور پہ علماء اسلام نے ان کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات اسلام کے فوراً بعد حضرت علی سے مروی ہیں. مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علی سے مروی ہیں جب ان کی عمر 10-12 سال سے زیادہ نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کا تو جب حضور کا انتقال ہوا تو عمر 13 سال تھی. انہوں نے بہت سے واقعات نقل کیے جو ان کے بچپن کے ہیں. اس لیے یہ واقعات قابل قبول ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں اور ان سے کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی کمزور چیز یا غلط یادداشت پر مبنی کوئی چیز بیان کر دیں گے. بقیہ کے لیے یہ شرط ہے کہ انہوں نے تحمل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو. بلوغ شرط نہیں ہے، 11-12 سال کا بچہ ہو، یادداشت اچھی ہو، پڑھا لکھا ہو، عربی جانتا ہو، اور ایسے لوگ موجود رہے ہیں ہر زمانے میں، تو وہ حدیث قابل قبول ہے. 13 سال 14 سال کی حد تک قابل قبول ہے. اتنا کم سن بچہ ہو کہ اس میں عقل نہ ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. سب سے اہم شرط جو چوتھی شرط ہے وہ ہے ضبط. ضبط سے مراد ہے کہ جو اس نے سنا اس کو پوری طرح سے یاد رکھا، پھر ہمیشہ وہ چیز یادداشت میں محفوظ رہی، یادداشت میں قائم رہی، کبھی اس کو بھلایا نہیں، کبھی اس میں التباس نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا، اور روایت بیان کرنے تک، تحمل سے لے کے ادا تک ضبط باقی رہا ہو. کسی مرحلے پر ضبط میں کوئی کمزوری یا خلل واقع نہ ہوا. یہ سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ ضبط اس کا کس عمر سے تھا اور کس عمر تک رہا. بڑھاپے میں یادداشت کام نہیں کرتی. محدثین نے اس کے بارے معلومات جمع کی کہ کس راوی کی کتنی عمر ہوئی اور کس حصے تک، عمر کے کس حصے تک ان کی یادداشت محفوظ تھی، اور اگر آخر میں چل کے یادداشت جواب دے گئی، خراب ہو گئی، تو کس عمر میں خراب ہوئی. پھر وہ التزام کرتے ہیں کہ فلاں راوی کی یادداشت فلاں سن تک ٹھیک تھی، اس سن تک کی روایات قابل قبول ہیں. اس سن کے بعد ان کی یادداشت میں کمزوری آنی شروع ہوئی، اس سن سے اس سن تک کی روایات کی اگر فلاں جگہ سے تصدیق ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے،
اور فلاں سن کے بعد ان کی یادداشت بالکل جواب دے گئی، اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی روایت عالم ضبط میں تھی، دوسری روایت عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعد تھی۔ یہ 4 راوی کی شرطیں ہیں بنیادی جو ہر راوی میں پائی جانی چاہیے۔ اس کے بعد 3 شرطیں اور ہیں جو اگر موجود ہوں تو وہ حدیث مکمل اور معیاری ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محدث سے لے کر، مثلا امام بخاری سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک یہ متصل سند ہو، درمیان میں کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر ایک سلسلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ حدیث پھر اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ راوی مستند ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس میں ضبط بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند متصل بھی ہے، لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کرے جو عام مشہور اور مستند روایات اور طے شدہ سنت سے متعارض ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقہ راوی، مستند راوی ایسی چیز بیان کرے جو عام روات کی روایت کردہ روایات کے خلاف ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی داخلی علت نہ ہو۔ علت سے مراد کوئی ایسی کمزوری جو بظاہر نہ روایت میں ہے نہ بظاہر متن میں ہے اور ہم جیسے لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتی، لیکن ایک ماہر فن جو علم حدیث کا امام ہو، جو علم حدیث کی نزاکتوں سے اور ہر جزوی اور کلی تفصیلات سے واقف ہو، وہ پتہ لگا سکتا ہے کہ اس میں یہ کمزوری، یہ خامی ہے، اس کو علت کہتے ہیں۔ اور یہ علم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے، علل الحدیث۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، معرفت علل الحدیث، کہ حدیث میں کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ اس کے معنی کمزوری آپ کر سکتی ہیں کہ کوئی ایسی داخلی اندرونی چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ تینوں چیزوں سے موجود نہ ہو، راوی میں 4 شرطیں ہوں، تو پھر وہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ کل ایک بہن نے پوچھا تھا کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح وہ ہے جس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی خلا نہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، اندرونی کوئی علت نہ پائی جاتی ہو، راوی میں یہ 4 شرطیں موجود ہوں۔ گویا 4 شرطیں ہوئی، راوی کی 4 شرطیں، حدیث صحیح کی 4 شرطیں۔ راوی کی 4 شرطیں اسلام، عدالت، عقل اور ضبط۔ یہ 7 شرطیں جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث صحیح ہوگی۔ ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت، اور فقہاء محدثین کہتے ہیں دقت ملاحظہ۔ جب وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے راوی یا حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آبزرویشن اتنی کین ہونی چاہیے۔ دقت الملاحظہ کے معنی کین آبزرویشن، مائنیوٹ آبزرویشن، کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو سمجھ لیں پوری طرح کہ کیا چیز ہے، اس کے بعد بیان کریں۔ ان 7 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط ناپید ہو جائے، 2 شرطیں ناپید ہو جائیں تو حدیث کا درجہ اسی اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ ان شرطوں کے کم یا زیادہ کم ہونے کی بنیاد پر حدیثوں کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ ظاہر 2 قسمیں ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی قابل قبول ہے آدھی قابل قبول نہیں ہے، یا کوئی حدیث یا ارشاد گرامی جو حضور سے منسوب ہوا ہے وہ اس معیار میں پورا اترتا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا یا مضبوط ظن غالب قائم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یا وہ ناقابل قبول ہے، اس کمزوری کی وجہ سے کمزوری اس میں اتنی آ گئی کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہیں ہے، جس ذریعے سے جس اتھارٹی یا سند سے آپ تک پہنچا ہے وہ سند کمزور ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے۔ دوسری شکل وہ ہوئی۔ جو پہلی قسم ہے حدیث صحیح یعنی مقبول، اس میں اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک حدیث صحیح ہے
جو ان ساری شرائط کی جامع ہو جو میں نے ابھی عرض کی. راوی میں 4 باتیں پائی جاتی ہوں اور وہ تینوں منفی چیزیں جو موجود ہو سکتی ہیں موجود نہ ہوں. ان 7 شرطوں کے بعد وہ حدیث صحیح ہوگی. لیکن حدیث صحیح میں پھر کئی درجے ہیں جس پر ابھی آگے بات کریں گے. حدیث صحیح تو قابل قبول ہے، واجب العمل ہے، اور صحیح بخاری کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں، صحیح مسلم کی ساری صحیح ہیں، موطا امام مالک کی ساری صحیح ہیں. اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے حدیث حسن کا، جو قابل قبول ہے لیکن اس کا درجہ حدیث صحیح سے کم ہے. حدیث صحیح سے مراد وہ ہے کہ جس میں یا تو راوی کی 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کم ہو، راوی کی 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کم ہو، یا ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقود ہو. کلی طور پر ہے تو وہ حسن نہیں ہے، جزوی طور پر مفقود ہو. صحیح بخاری میں ساری احادیث صحیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم میں ساری احادیث صحیح ہیں، صحیح حدیث حسن کوئی نہیں ہے. ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں. دوسری طرف جو حدیث ناقابل قبول ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ضعیف ہے اور ایک سرے سے موضوع ہے. موضوع کو حدیث مجازن کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ حدیث ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درست نہیں ہے اور وہ حضور کے ارشاد گرامی نہیں ہے. موضوعات کے الگ مجموعے پائے جاتے ہیں، الگ سے لوگوں نے کتابیں مرتب کر دی ہیں جو کئی درجن ہیں، 25-30 کتابیں کم از کم ہیں جن میں موضوع احادیث الگ جمع کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں. ضعیف حدیث وہ ہے کہ جن میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی، وہ حدیث ضعیف ہے. جیسے مثلا سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یادداشت میں کمزور ہے، راوی عدالت میں کمزور ہے، راوی کھلم کھلا جھوٹا مشہور نہیں ہے. اگر اس کی شہرت جھوٹے آدمی کی ہے تو وہ تو حدیث موضوع ہو جائے گی، لیکن کردار میں اس کے بارے میں کچھ شکایات ہیں لوگوں کو، اس نے معیار کی نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. بڑی بڑی قسمیں حدیث کی یہ 4 ہیں. ان میں سے ہر ایک کی ذیلی تقسیمات بے شمار ہیں. کم و بیش 100 قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں. ان 100 قسموں میں ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں. یہ وہ فن ہے جو کم و بیش 400-500 سال جس کی تدوین میں لگے ہیں اور لاکھوں بہترین دماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور متقی ترین انسانوں نے اس کی تدوین اور اس کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے. اس لیے تقسیمیں سامنے آتی گئیں، جیسے جیسے غور ہوتا گیا نئی نئی قسمیں، نئے نئے امکانات سامنے آتے گئے. کم و بیش 100 قسمیں محدثین نے بیان کی ہیں. مقدمہ ابن صلاح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے علوم حدیث کی اور اپنے زمانے کی ایک منفرد کتاب سمجھی جاتی تھی، اس میں انہوں نے 65 قسموں کی تفصیل بیان کی ہے. ابن صلاح نے ضعیف حدیث کی 42 قسمیں قرار دی ہیں. حدیث ضعیف کی 42 قسمیں جن میں سے بعض میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے حدیث صحیح کو لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حدیث صحیح کی کئی تقسیمیں ہیں، ان سب تقسیموں کو میں چھوڑ کر 2 تقسیموں کا ذکر کرتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرائط بدرجہ اتم موجود ہیں اور کسی شرط کی کمی نہیں ہے. وہ حدیث کہلاتی ہے صحیح لعینہ، صحیح لعینہ، صحیح پرسی، یا دی صحیح پار ایکسیلنس، دی صحیح پار ایکسیلنس، جو اپنی ذات میں بالکل صحیح ہے، صحیح لعینہ. دوسری کہلاتی ہے صحیح لغیرہ، کہ ایکچولی وہ حدیث صحیح نہیں تھی لیکن جو کمی تھی اس میں وہ کسی اور ذریعے سے پوری ہو گئی. مثال کے طور پر ایک صحابی سے ایک حدیث مروی ہے، آپ کے پاس یہ سند سے پہنچی، فرض کیجئے آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں اور آپ کو ایک خاص سند سے حدیث پہنچی. اس سند میں جو محدث صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ آپ کے تحقیق میں کمزور ہیں، آپ نے اس کو حدیث حسن قرار دے دیا یا ضعیف قرار دے دیا. پھر کچھ دن کے بعد آپ کو کسی اور سند سے وہی حدیث پہنچی، اس میں جو صحابی سے روایت کرنے والے ہیں وہ تو درست ہیں لیکن تابعی سے روایت کرنے والے کمزور ہیں. گویا اس اسٹیج پر جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی، دوسرے اسٹیج پہ کمزوری آ گئی. تو پہلے اسٹیج والی کمزوری تو دور ہو گئی ایک حد تک،
اور یہ یقین ہو گیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام سے بعض مستند لوگ موجود ہیں۔ پھر تیسری حدیث ملی جس میں جو تابعی کی کمزوری تھی وہ وہاں دور ہو گئی، تو گویا تابعی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو مستند تھے۔ اس طرح سے اس کو کولیٹ کرنے کے بعد اور آپس میں مختلف روایات اور اسناد کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی، تو آپ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا۔ یہ کہلاتی ہے صحیح لغیرہ، جو کسی اور سبب سے صحیح قرار پائی، اپنی ذات میں وہ صحیح نہیں تھی لیکن اور اسباب کی وجہ سے، دوسرے دلائل و شواہد کی وجہ سے وہ صحیح قرار پا گئی۔ ایک تقسیم تو یہ ہے صحیح لعینہ اور صحیح لغیرہ۔ اسی طرح سے حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ، حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ تو وہ حدیث ہے جو صحیح حدیث ہونے کی ایک یا دو شرطوں میں ناقص ہے، وہ تو حسن لعینہ ہی ہے، لیکن آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کو بعض شواہد سے یہ تائید ہو گئی کہ جس وجہ سے آپ نے ضعیف قرار دیا تھا وہ اسباب کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کمپنسیشن کی وجہ سے یا اس ڈیفیشنسی کے دور ہو جانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دے دیا، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، یعنی خارجی سبب کی وجہ سے یہ حسن قرار پا گئی، ورنہ ایکچولی یہ حسن نہیں تھی بلکہ ضعیف تھی۔ ایک تقسیم تو یہ ہے حسن لعینہ، حسن لغیرہ، اور اس سے پہلے صحیح لعینہ، صحیح لغیرہ۔ پھر جو حدیثیں صحیح لعینہ ہیں یعنی اوریجنلی صحیح ہیں ان دیئر اون رائٹ اینڈ ان اوریجنل ایسٹیمیشن، ان کے پھر تین قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو، اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو، جن کے بارے میں کسی امکان کا شائبہ نہ رہے کہ ان میں سے کسی کو بھول چوک ہوئی ہو۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے، نہ کسی صحابی کو غلط بیان سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا عقلی طور پر، بشری طور پر امکان موجود ہے کہ کسی صحابی سے کسی بات کو یاد رکھنے میں چوک ہو گئی ہو یا سمجھنے میں چوک ہو گئی ہو، اس کا امکان بہرحال موجود ہے۔ لیکن اگر کسی حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہ ان میں بھول چوک کا امکان بھی ناپید ہو جائے، پھر صحابہ سے نقل کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان کے بارے میں کسی غلط بیانی کا امکان نہ رہے، پھر تابعین سے نقل کرنے والے اتنے ہوں، تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جو قرآن پاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح سے قرآن پاک تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، نسلاً بعد نسل، صحابہ کرام نے ہزاروں کی تعداد میں یاد کیا، صحابہ کرام نے لاکھوں تابعین کو یاد کرایا اور اس طرح سے ہم تک پہنچ گیا۔ اسی طرح سے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد سے منقول ہے، صحابہ کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ حدیثیں مرتبین کتب حدیث تک آ گئیں اور مرتب ہو گئیں، اس لیے یہ درجہ سب سے اونچا ہے۔ تواتر میں پھر الگ الگ درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ اس روایت کا ہے جو متواتر باللفظ ہے، جس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پہنچے، جس میں بعینہ ہی ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ صرف دو حدیثیں تبرک کی خاطر متواتر باللفظ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ کوئی چیز منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث کو 200 صحابہ نے روایت کیا ہے، 200 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ان چند احادیث میں ہے، بہت تھوڑی احادیث میں، جس کے راویوں میں سارے عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ 10 کے 10 عشرہ مبشرہ اس کے راوی ہیں، صدیق اکبر سے لے کر اور بقیہ عشرہ مبشرہ تک، اور 200 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، اور 200 صحابہ کرام سے ہزاروں تابعین نے اس کو روایت کیا، ہزاروں تابعین سے لاکھوں تبع تابعین نے روایت کیا۔ یہ تواتر کی ایک مثال ہے، تواتر لفظی کی۔ دوسری مثال، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، 1,24,000 صحابہ نے سنا، ان میں سے سینکڑوں نے آگے بیان کیا، اور یہ چیز تواتر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پہنچی۔ تواتر کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر معنوی کی، کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن وہ جو مفہوم ہے وہ تواتر کے ساتھ آیا ہے۔
تواتر معنوی کی مثال ہے مسال الخفین، جرابوں پر یا چمڑے کے موزوں پر با اختلاف فقہا مسا کا جائز ہونا، یہ تواتر معنوی ہے۔ کم و بیش مجھے اس وقت تعداد یاد نہیں، لیکن بڑی تعداد میں صحابہ کرام سے مروی ہے، بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے مسال الخفین کی روایات کو نقل کیا ہے۔ الفاظ ان کے ایک نہیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، ہر دیکھنے والے نے اپنی زبان بیان کیا، الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ پھر ایک ہوتی ہے تواتر قدر مشترک، تواتر قدر مشترک کہ الفاظ بھی الگ الگ ہیں، مفہوم بھی احادیث کے الگ الگ ہیں، لیکن اس میں ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے، وہ تواتر قدر مشترک اس طرح ثابت ہے کہ جس میں کوئی تعامل یا کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ تواتر قدر مشترک کی بہت سی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر نمازوں کے اوقات کا معاملہ، نمازوں کے اوقات کی بہت سی احادیث ہیں، مختلف صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا، صحابہ کرام نے مختلف سیاق و سباق میں اس کو بیان کیا، لیکن ان کا قدر مشترک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اس وقت ہوگی، وقت اس وقت ہوگا جب سورج ڈھل جائے، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب صبح صادق طلوع ہو جائے۔ یہ الفاظ کسی حدیث میں نہیں آئے، لیکن یہ قدر مشترک سینکڑوں احادیث میں موجود ہے، اس لیے یہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے تواتر طبقہ، کہ ایک طبقے نے، پوری ایک نسل نے ایک چیز ایک طرح سے کی، اس کو دیکھ کر دوسری نسل نے، پھر تیسری نسل نے، پھر چوتھی نسل نے، یا کسی خاص طبقے نے، کسی لوگوں کے خاص گروہ نے ایک چیز اس طرح کی۔ مثال کے طور پر ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ احادیث میں مختلف ناپوں کا ذکر ہے، جو میجرز ہیں ان کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ فطر کے بارے میں ذکر ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں کچھ پیمانوں کا ذکر آیا ہے کہ صاع، نصف صاع من بر، نصف صاع گندم کا دیا جائے صدقہ فطر کے طور پر، تو یہ صاع سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نصف صاع، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بعد میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس طرح کے پیمانے ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر اسٹینڈرڈائز نہ ہو، اس وقت نہیں تھے، تو مختلف علاقوں میں مختلف رائج ہوتے ہیں۔ آج سے کوئی 200 سال پہلے سیر جسے ہم کہتے ہیں، اب تو کلو کہنے لگے، ہمارے بچپن میں سیر کہا کرتے تھے، یہ سیر مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے، سیر عالمگیری، سیر شاہ جہانی، سیر فلاں، سیر فلاں، اور الگ الگ متعین ہوتا تھا، مختلف اوزان ہوتے تھے، کوئی 80 تولے کا سیر ہے، کوئی 40 تولے کا ہے، کوئی 120 تولے کا ہے۔ اسی طرح سے عرب میں صاع مختلف انداز کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر ہے، جب آپ صدقہ فطر دیں تو کتنا دیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کوفے میں رہتے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوفے کا جو صاع ہے، جو صاع وہاں رائج تھا، اس سے بنیاد انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کوفے کے نصف صاع کے مطابق لوگ دیا کریں گے۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ مدینے کے صاع سے مختلف تھا۔ امام مالک سے ملاقات ہوئی تو امام مالک نے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا، تو پوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدھا صاع، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ امام مالک نے پوچھا کون سا صاع؟ کہنے لگے صاع۔ انہوں نے کہا نہیں، مدینے کا صاع اور ہے اور جگہ کا اور ہے۔ اس پر امام ابو یوسف کو کچھ تامل ہوا۔ امام مالک نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار کے بہت سارے لوگوں کو بلا بھیجا، دکانداروں کو، کہ اپنا اپنا صاع لے آؤ۔ وہ اپنا صاع لے آئے جو پیالہ ناپنے کا ہوتا تھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ پیالہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کہ جی میرے والد کے زمانے سے۔ والد کے پاس کہاں سے آئے گا؟ دادا کے زمانے سے۔ اس طرح سے اکثر صاع وہ تھے جو لوگوں کے پاس خاندانی چلے آ رہے تھے، اور ثابت ہوا کہ حضور کے زمانے میں یہی صاع مروج تھا۔ یہ تواتر طبقہ ہے کہ خاص طبقے میں جو تاجروں کا طبقہ ہے، مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے سے تجارت کرتے تھے، ان میں ایک چیز چلی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ، تو یہ بھی تواتر کی ایک قسم ہے۔ امام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور اس سے اتفاق فرمایا۔